یہ تربیت سے تعلق رکھتی ہے چیز جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے عربی کا مشہور محاورہ ہے, جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے. اللہ. اور شیخ سعدی تو بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھو, بالکل صحیح ہے. جو بوئے ہو وہی کاٹو گے. تو والدین کے اولاد کے ساتھ جو سلوک ہے اس پر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی محبت میں اپنے آداب مت سکھاؤ. دیکھیں ہم کو کس نے پیدا کیا؟ رب تعالیٰ نے. ان کو کس نے پیدا کیا؟ رب نے. خالق وہی ہے, خالق وہی. تو بچوں کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالتے جاؤ, محبت ڈالتے جاؤ, اور بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ تمہاری محبت ان کے دل میں ڈالے. کیا خوبصورت بات ہے. واہ واہ. پھر بچہ جو ہے, میں نے دیکھا یہ زندگی میں کہ چاہے وہ جتنی بھی عمر کے اس کے باپ ہو جائے اور نوجوان یہ کسی بھی منصب کا ہو جائے, وہ سر جھکائے کھڑا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجال نہیں ہوتی اس کی. میں نے میرے والد گرامی کو دیکھا, عالم دین, اور ہماری تربیت انہوں نے دینی ماحول میں کی. میرے بڑے بھائیوں میں ایسے کہ وہ نانا اور دادا بھی ہو چکے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اب والد گرامی جو ہے 75 سال کی عمر کے قریب اور ڈائلیسس پر جب تھے, تو اس وقت بھی میں نے دیکھا بستر پر وہ مرض کی حالت میں سوئے ہوں, لیکن ہم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ سر اٹھا کر کے بات کریں. وہ ایک غائبانہ طور پر رعب دل پر پڑا رہتا تھا کہ باپ ہے, وہ چاہے وہ کمزور ہو کہ بیمار ہو, وہ باپ ہے. ہمارے گھر کا بھی ماحول یہ تھا کہ جب تک وہ نہ کھائیں تو کوئی دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا تھا. ان کی بیماری کے عالم میں تو ہم تو بہت ساری چیزیں کھانے ہی چھوڑ دیے تھے کہ نہیں ابا نہیں کھا رہے تو ہم کیا کھائیں گے. کیا بات ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائی تو نہیں ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو بھی نہیں کھانا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اخلاق یا ان کے ساتھ حسن سلوک ہم کو کس نے سکھایا؟ اللہ اور رسول کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالی تھی, اللہ نے بدلے میں ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو میں ایک اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں, ورنہ عام طور پر یہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ تم اس کی محبت اولاد کے دل میں رکھو گے تو تمہارے بڑھاپے میں مولا تعالیٰ بچوں کو نافرمان نہیں چھوڑے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو غلطی یہاں پر ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ خود جوان ہوتے ہیں اور بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو آوارہ چھوڑ دیا, اور جو من میں آیا ان کو کرنے دے دیا. اس وقت تمہارے پاس کنٹرول تھا, تم اگر ان کو مارتے بھی تو وہ اتنا برا نہیں سمجھتے. اس وقت تم ان کو روکتے بھی تو اتنا برا نہیں سمجھتے, کیونکہ تمہارا پاور تھا اور وہ بچے تھے, اور ان کو بار بار اللہ رب العزت کا خوف دلاتے, وہ مان لیتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی میں بھول گئے تھے, ان کو آوارہ چھوڑے. اب جب آپ بوڑھے ہو گئے اور وہ بڑے ہو چکے ہیں, اب ان کو جا کر تم ڈرا رہے ہو. اب وہ بڑا تناور دار درخت بن چکا ہے, اب مڑے گا نہیں. پودا جب ہو تب جس طرح سے اسے شکل دے دی جائے مل جاتی ہے شکل. تو یہ چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ گھروں کے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا وہ سب محسوس